السلام علیکم میرے بچوں. کل ہم نے میر حسن کا تعارف پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالی میر حسن کی مثنوی جو آپ کے کورس میں تو اس کا عنوان مثنوی سحر البیان ہے، لیکن آپ کے کورس میں شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا کے عنوان سے شامل ہے. تشریح کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم تھوڑا سا ان کے کرداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد جو ہے تشریح کی طرف آتے ہیں. اس میں بچے ویسے تو بہت سے کردار ہیں، لیکن بنیادی کردار اس میں ایک بادشاہ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے شہزادہ بے نظیر ہے. شہزادہ بے نظیر حسن کے حوالے سے تو وہ انتہائی حسین ہے، لیکن باقی کوئی ایسی خوبی ان میں نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ شہزادی برمنی ہے، وہ بھی کسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے اور دیگر خوبیوں سے بھی مزین ہے. نجم النساء ہے، نجم النساء وزیر زادی ہے اور شہزادی بدر منیر کی سہیلی ہے. اور ان تمام کرداروں میں جو سب سے زندہ کردار ہے، جو وہ سب سے نمایاں کردار ہے، وہ نجم النساء کا ہے. اس کے علاوہ جنوں کے بیٹے جنوں کا جو سردار ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے فیروز شاہ. تو یہ چند کردار ہیں اس میں جو کہ اس پوری کہانی میں شروع سے لے کر آخر تک چلتے ہیں. اس کہانی میں لکھنوی معاشرت کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی زبان جو ہے انتہائی عمدہ ہے، اعلیٰ زبان ہے اور ہر کردار کے مطابق زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ اس مثنوی سحر البیان کا قصہ دراصل کیا ہے. دراصل کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا. چونکہ یہ ایک بچے روایتی کہانی ہے تو وہی انداز ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور عادل بادشاہ تھا، ایک منصف بادشاہ تھا. اور وہ منصف بادشاہ سے ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی رعایا بھی محبت کرتی ہے، تو ان کی رعایا بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی. لیکن جس طرح ہر انسان کو زندگی میں اگر سب کچھ میسر ہو جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو بادشاہ ہونے کے ناطے اگرچہ دنیاوی آسائش ہے اس کو سب کچھ میسر تھا، لیکن بڑی خوشی، بڑی نعمت جو کہ اولاد کی صورت میں ہے اس سے محروم تھا. اور اس کی محرومی کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، تو اور دنیا تک ہو گیا تھا. تو وزیروں کے مشورے پر وہ کیا کرتا ہے کہ شاہی نجومیوں سے اپنی زندگی کے آنے والے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے. تو شاہی نجومی جو ہیں وہ بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی سلامتی ان کی زندگی کے متعلق کہ جی ان کی زندگی میں ان کو چند خطروں کا سامنا کرنا ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کو احتیاط کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اسے 12 برس کی عمر تک آپ نے محل کے اندر ہی رکھنا ہے اور رات کو کھلے آسمان تلے سونے نہیں دینا. کچھ عرصے کے بعد واقعی بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نام ظاہری بات ہے کہ وہ انتہائی حسین تھا. مردانہ وجاہت کے پیش نظر، خوبصورتی کے پیش نظر اس کا نام بے نظیر رکھ دیا جاتا ہے. تمام شاہی تلفات اور نازناؤں کے ساتھ 12 سال تک اسے محل کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، مگر سال کے آخری دن جب اس کی عمر بادشاہ کے حساب سے پورے 12 برس ہو گئی تھی، حالانکہ اتفاق سے ایک دن بھی کم تھا 12 برس پورے ہونے میں، وہ رات کو ضد کرتا ہے کہ جی میں چھت پہ سونا چاہتا ہوں. تو باپ بھی ان کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ جی 12 برس تو پورے ہو چکے ہیں، بس اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس کو سونے دیا جائے.
تو وہ جب رات کو چھت پہ سو رہا تھا تو آدھی رات کے وقت ماروخ پری، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک پری بھی ہے، تو اس پری کا نام ہے ماروخ پری۔ ماروخ پری کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو جب وہ اسے سوتے دیکھتی ہے تو اس پہ عاشق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا حسین، اور وہ وہاں سے اوپر سے اتر کر چلتی آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہے۔ اب شہزادے کی گمشدگی کی خبر ہے کہ پورے محل میں قیامت کسی کی آگ کی طرح پھیل گئی، قیامت کا منظر بپا ہو گیا۔ بڑی تلاش کی گئی مگر شہزادے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ معروف پری جو ہے وہ طرح طرح سے شہزادے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کو کل کا گھوڑا دیا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ کیا کرتی تھی، کیا کرتا تھا، سیر کرتا تھا، یعنی اس کی دلجوئی کرتی تھی کہ کسی طرح یہ خوش رہے، یہ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو اس کو جو کل کا گھوڑا دیا ہوا تھا، اس گھوڑے پہ ایک دن یہ سوار شہزادی بدر منیر کے باغ میں اترا۔ جب وہاں پہ یہ جاتا ہے تو شہزاد معروف پری کا جو جن ہے، پہرے دار ہے، جو اس کے پہرے پہ لگایا تھا، تو وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ اطلاع جو ہے وہ معروف پری کو دیتا ہے، اور اس کے اس عمل پہ معروف پری انتہائی غضبناک ہو جاتی ہے اور شہزادے کو واپس آنے پر کوہ کاف کے اندھے کنویں میں ڈلوا لیتی ہے۔ اب بدر منیر کی حالت خراب ہے اور زارو قطار روئے جا رہی ہے، تو اس کی سہیلی وزیرزادی نجم النساء جو ہے وہ بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے، اور آخرکار وہ بڑی مشکلوں سے جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر کو رہائی دلاتی ہے، اور پھر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو دونوں کی، نجم النساء کی اور فیروز شاہ کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور شہزادہ بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر جو ہے وہ آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اور یوں مسئلہ جو ہے ایک طرف نہ انجام کو پہنچتی ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا تھا کہانی کا خلاصہ۔ اب بچے آپ صفحہ نمبر 125 کھولیں۔ آج ہمیں اس کی تشریح پڑھنی ہے، شہزادے کا چھت پر سونا اور پتی کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ خوبصورت مثنوی ہے، صفحہ نمبر 125 کھولیں۔ شاباش۔ شہزادے کا چھت پر سونا اور پتی کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ کزارا وہ شب تھی شب چاردہ، بڑا جل ولیتا تھا ہر طرف ماہ، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا، ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو ماں چاندنی کی بہار، اچھائی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل، کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، یہاں تک ہم تشریح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ کزارا اتفاقاً، بدقسمتی سے، یعنی ہم بدقسمتی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اتفاقاً بھی کہہ سکتے ہیں۔ کزارا وہ شب تھی، وہ رات تھی، شب چاردہ، چاردہ 10 کو کہتے ہیں، اور 4 تو 10 اور 4 کتنے بنتے ہیں؟ 14 بنتے ہیں۔ مراد یہ کہ وہ رات 14ویں کی رات تھی، پڑا جل ولیتا تھا ہر طرف ماہ، چاروں جانب چاند کا نور پھیلا ہوا تھا۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں۔ چاروں جانب چاند کا نور پھیلا ہوا تھا، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور،
اب ظاہری بات ہے کہ انتہائی دلکش منظر تھا، 14ویں کی رات کا دلکش منظر تھا، حسین منظر تھا، چاروں جانب نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، اور اس پرنور منظر نے اس کے دل کو، اس اسم ضمیر ہے کس کے لیے؟ شہزادے کے لیے، کہ شہزادہ بے نظیر کے دل کو یہ منظر جو ہے لطف دینے لگا، سرور دینے لگا، مزہ دینے لگا، خوشی دینے لگا۔ عجب عالم نور کا تھا ظہور، ایک عجیب و غریب منظر تھا، چاروں جانب ظہور تھا، ظاہر ہو رہا تھا، کیا چیز ظاہر ہو رہی تھی؟ نور ظاہر ہو رہا تھا، یعنی چاروں جانب نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ ان دو اشعار میں میر حسن کیا کہتے ہیں کہ اتفاقاً وہ رات 14ویں کی رات تھی، چاروں جانب نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، اور اس پرنور نظارے نے شہزادے کے دل کو بھی بے قرار کیا، بے چین کیا، شہزادہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ منظر شہزادے کے دل کو بہت بھا گیا، یہ منظر اس کو لطف دینے لگا، مزہ دینے لگا۔ عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہ دریا تھا مہتاب کا۔ کہتے ہیں کہ نور جس طرح دریا میں پانی کی لہریں ٹھاٹے مارتی ہیں، اسی طرح نور کی لہریں تھی، لہریں در لہریں تھی۔ مراد یہ اب ایک 14ویں کی رات کا منظر آپ کے ذہنوں میں گھوم سکتا ہے کہ کس طرح 14ویں کی رات جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے اس میں بالکل ایک دن کا نظارہ پیش کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ مکمل نور جو ہے اس کا پھیلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور عجب لطف۔ اب وہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ کمرے کے اندر سے، گھر کے اندر سے، شاید کھڑکیوں سے اس کا نظارہ کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کا نظارہ اگر اس چاندنی میں انسان سیر کرے تو اس کا کیا منظر ہوگا۔ عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، چاند کی روشنی، اب ظاہری بات ہے کہ چاند پہ تو یہ جانے سے رہا، یہاں پہ چاند پہ جانے کی بات تو نہیں ہو رہی، چاندنی میں سیر کرنے کا عجیب لطف ہوتا ہوگا، عجیب مزہ ہوتا ہے۔ جب کمرے میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے تو اگر باہر نکل کے دیکھا جائے، اس روشنی کو قریب سے دیکھا جائے تو اس کا کیا مزہ ہوگا، کیونکہ چاروں ہی جانب جو ہے وہ نور پھیلا ہوا تھا۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار۔ اب جب شہزادے نے چاندنی کا یہ نظارہ دیکھا جو چاروں جانب نور پھیلا ہوا ہے، تو وہ بے چین ہوا، بے قرار ہوا، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ آئی جو اس ماہ کے دل میں ترنگ، کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ۔ کچھ آئی جو اس ماہ جو ہے استعارہ ہے کس کے لیے؟ شہزادے کے لیے، کہ اس شہزادے کے جی میں، دل میں ترنگ آئی، یہ جوش پیدا ہوا، یہ جذبہ جاگ اٹھا۔ اب شہزادے کے دل میں کون سا جذبہ جاگ اٹھا، کون سا جوش پیدا ہوا؟ اس کو کس چیز نے بے قرار کیا؟ اس کو چاند کی چاندنی نے بے قرار کیا، اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج کی رات وہ کہاں پہ سوئے، آج کی رات جو ہے وہ کمرے کی چھت پہ سوئے۔ اس نے یہ خواہش ظاہر کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، کہ آج اس کی چارپائی چھت پہ بچھائی جائے، کیونکہ آج اس کی خواہش ہے کہ وہ چھت پہ سوئے۔ کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ اب بادشاہ، چونکہ نجومیوں نے ان سے کہا تھا کہ 12 برس تک آپ نے اپنے بیٹے کو نہ چھت پہ جانے دینا ہے، نہ ہی ان کو گھر سے نکلنے دینا ہے، ورنہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں، تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہا شاہ نے بادشاہ نے اب تو گئے دن نکل، یعنی دن پورے ہو گئے، مراد یہ کہ 12 سال پورے ہو گئے ہیں، اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ اگر شہزادہ یہی چاہتا ہے کہ وہ مطلب کیا چاہتا ہے؟ چھت پہ سونا چاہتا ہے، اگر اس کی یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ چھت پہ سونا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، وہ چھت پہ سو سکتا ہے، کیونکہ نجومیوں نے 12 سال کا کہا تھا اور 12 سال تو پورے ہو چکے ہیں۔
سخن مولوی کا یہ کزارا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، کزارا اتفاقاً بدقسمتی سے وہ دن تھا اسی سال کا، یہ اسی سال کا یعنی 12ویں سال کا آخری دن تھا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ اور وہ بادشاہ سے کیا تھا؟ بادشاہ سے غلطی سے دنوں کی گنتی جو ہے، ماضی کے دن جو ہیں وہ گننا، اس میں ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ابھی ایک رات باقی ہے 12 سال پورے ہونے میں، وہ یہ سمجھا کہ 12 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن اتفاقاً سے ابھی 12 سال پورے ہونے میں ایک رات باقی تھی۔ تو سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، سخن ہے، سخن بات قول مولوی کا، وہ کسی مولوی کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا روم کا قول ہے، کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جب بدقسمتی آتی ہے تو بڑے دانا اشخاص سے بھی کیا ہوتا ہے، ان سے بھی احمقانہ فیصلے سرزد ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، کسی مولوی نے کہ یہ پرانی کہاوت کہی ہوئی بات بالکل سچ ہے، انہوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ آگے قضا کے، کہ جب مصیبت آتی ہے، قضا آتی ہے، ہو احمق حکیم، احمق کہتے ہیں نادان کو، حکیم کہتے ہیں دانا کو، کہ بڑے دانا اشخاص سے بھی کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نادانی کے فیصلے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے یہاں تک آپ پھر سے ایک بار سن لیں اس کی تشریح کو، چونکہ یہ قصہ ہے اور قصہ جو ہے پورے تسلسل کے ساتھ ہی جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ مولوی نہیں ہے، میر حسن ہے۔ میر غلام حسن کہتے ہیں کہ اتفاقاً وہ 14ویں کی رات تھی، چاروں جانب نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اور یہ پرنور منظر دل کو عجب لطف دے رہا تھا۔ اس پرنور منظر سے شہزادہ بھی بے چین ہوئے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جب اس نے یہ خوبصورت منظر باہر دیکھا تو اس نے یہ خواہش، اس کے دل میں یہ جوش پیدا ہوا، یہ جذبہ جاگا کہ آج کی رات جو ہے کوٹھے کی چھت پہ گزاری جائے۔ جب بادشاہ کے سامنے ان کی خواہش بیان کی گئی کہ شہزادے کی یہ خواہش ہے کہ وہ چھت پہ سونا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے کیا کہا کہ اگر شہزادے کی یہی خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کی جائے، کیونکہ نجومیوں نے ہم سے 12 برس کا کہا تھا کہ 12 برس تک انہیں چھت پہ نہ جانے دیا جائے، کیونکہ 12 برس تک ان کو کسی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو 12 برس تو پورے ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ 12ویں برس کی آخری رات تھی، آخری دن تھا، آخری رات تھی، اور بادشاہ سے دنوں کی گنتی جو ہے وہ اسے بھول چکا تھا۔ تو وہ کسی مولوی کا یہ قول بالکل سچ یہاں پہ ثابت ہوتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے ایک دانا شخص ہوتا ہے، اور بادشاہ نے بھی اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دن 12 برس پورے ہو چکے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 1-2 دن مزید بھی انتظار کر لیتا، 1 ہفتہ مزید انتظار کر لیتا، لیکن وہ بھی کیا ہو گیا، شہزادے کی خواہش کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، اور اس نے اس کو چھت پہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہاں پہ اس قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب بدقسمتی آتی ہے تو بڑے دانا اشخاص سے بھی نادانی کے فیصلے سرزد ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو وہ آگے اس کی پھر تشریح کریں گے۔